روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ مومن اللہ کی نعمتوں کا مستحق ہو، بندہ مومن کو جنت ملے۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان ترقی کرے، ہمیشہ کی کامیابی اس کو حاصل ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو صفات رکھی ہے، ایک جانوروں جیسی صفات ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، بک بک کرتا ہے، من مانی کرتا ہے۔ ایک دوسری صفات بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، فرشتوں کی صفات۔ وہ اپنے خدا کو یاد کرتا ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے، مہذب رہتا ہے، سلیقہ مند رہتا ہے، وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، وہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کا اتارا ہوا کلام پڑھتا ہے۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتے انجوائے نہیں کرتے، فرشتے صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ انسان چاہے تو اپنے آپ کو فرشتوں جیسا کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ حمد و ثنا، تسبیحات اور تحمید اور تہلیل اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے۔ ساری کائنات اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہمیں بھی اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آپ پر، تمام صحابہ کرام پر، تمام انبیاء کرام پر، اولیاء اللہ پر، اور دنیا میں جہاں جتنے بھی نیک بندے ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ حضرات، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس مہینے ہم پر روزہ فرض ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ اور جو تندرست ہو، بیمار نہ ہو اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، ان سب پر روزہ فرض ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے بارہا آتی ہے کہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اللہ کا ڈر آدمی کے دل میں پیدا ہو اور انسان اللہ کی طرف رجوع ہو، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اچھے کام کرے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ یہ روزے کا حکم کوئی نیا نہیں ہے، پچھلی امتوں کو بھی یہ روزہ، اس امتوں پر بھی روزہ فرض تھا اور ان لوگوں نے بھی اس کی پابندی کی، لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تمہارے اوپر یہ روزہ فرض کیا گیا ہو، بلکہ پچھلی امتوں کا روزہ جو ہے وہ ہم سے زیادہ مشکل تھا۔ یہودیوں میں یہ رواج تھا کہ اگر ایک بار افطار کر لیے اور کھا لیے تو کھانا کھانے کے بعد سے دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، یعنی ان کے یہاں رات کا بھی روزہ رہتا تھا اور دن کا بھی روزہ رہتا تھا۔ وہ لوگ سحری نہیں کھاتے تھے، ان کے یہاں دوسرا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ رمضان کے روزے کے دنوں میں وہ بیوی کے پاس میں نہیں جاتے تھے، ان کے ہاں وہ منع تھا، ظاہر ہے روزے کی حالت میں منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت دی ہے کہ ہم صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں اور روزہ کھولنے کے بعد ہم کھا پی سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم سے زیادہ سخت روزہ، اور بھی دوسرے مذاہب میں روزے کا طریقہ ہے، جین مذہب میں ہے، جینی لوگ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد گرم پانی پیتے ہیں، جب افطار کرتے ہیں تو گرم پانی پیتے ہیں۔ ہمارے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں، ہم تو ٹھنڈا شربت پیتے ہیں، طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہرحال دوسری قوموں کا میں جو روزے کا طریقہ ہے وہ کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اسلام نے بالکل اعتدال کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں اٹھ کر سحری کھانے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بتایا کہ سحری کھانا برکت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ سحری کھانے میں برکت کیوں ہے؟ اس کا برکت سے کیا تعلق ہے؟ بندہ جب سحری کھا لیتا ہے تو اس کو روزہ
پر قوت حاصل ہوتی ہے، طاقت حاصل ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے۔ اگر وہ بھوکا رہے اور سحری نہ کھائے اور دن بھر بھوکا رہے تو اس کو مزید مشقت ہوگی۔ ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ تم سحری کھایا کرو، اور یہ بتایا کہ یہ برکت والا کھانا ہے، یعنی اس کھانے کی برکت کی وجہ سے تم شام تک حشاش بشاش رہتے ہو، تمہارا وقت آرام سے گزر جاتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے ویسے ہمیں حکم دے سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہو، ہم کو تجربہ بھی ہے کہ ہمارا جو نوکر ہے، ہم اس کو جو حکم دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ بازار سے سامان لا، گاڑی صاف کر، گھر میں جھاڑو لگا، برتن دو، یہ کسی کام کے بارے میں کوئی نوکر کہہ نہیں سکتا کہ آپ مجھے یہ کام بولیے، یہ مت بولیے، نہیں کہہ سکتا، اس کو حق نہیں ہے۔ کیوں؟ تو ہمارا نوکر ہے۔ اور اگر غلام ہے تو غلام تو اور بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ تو اپنی مرضی، اپنے مالک کی مرضی کے خلاف کہیں جا بھی نہیں سکتا ہے، وہ بھاگ بھی نہیں سکتا ہے، بھاگ جائے تو اس کی سزا قتل ہے، بالکل نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو جو عبد کا لفظ آیا ہے غلام کے لیے، وہی لفظ ہمارے لیے آیا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں جیسا چاہے ویسا حکم دے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری رعایت رکھی ہے، ورنہ بہت ساری چیزوں کو، کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں کو منع کر دیتا، سونا بھی منع کر دیتا تو ہم کیسے، اور ہم تکلیف میں آ جاتے۔ یہ اس کا احسان ہے۔ ہم روزہ رکھ کر آرام کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہمیں کاروبار کرنے سے بھی منع کر دیتا۔ سوچیے اگر رمضان کے مہینے میں ہم کاروبار نہ کرتے تو ہماری روزی روٹی کیسے چلتی؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے اور شہوت سے منع فرمایا۔ ایک سوال یہ ہے، ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ آخر ہم اگر صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ ہم کو پیاسا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ کیا اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے؟ بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بندہ مومن اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا ثواب دے رہا ہے، ایسا ثواب دے رہا ہے کہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہر نیکی کی لمٹ ہے، 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، لیکن روزے کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ میں اس کو، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ اس میں بہت بڑی مصلحت ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ تجربہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اور بچے کو اونچی ڈگری والا بنانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر بڑا اچھا قابل بن جائے، تو ہم بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں۔ اسکول میں کیا کرتا ہے بچہ؟ 5-6 گھنٹے اس کے اوپر پابندی ہے، وہ کھا بھی نہیں سکتا، وہ گھوم پھر نہیں سکتا، وہ کھیل نہیں سکتا۔ یہ روزانہ اس کی سزا ہے۔ لیکن کوئی کہے کیا یہ سزا ہے؟ کیا نہیں، وہ تو بچے کے اچھے کے لیے ہم اس کو اسکول بھیجتے ہیں کہ وہ پڑھ لکھ کر کام آئے گا۔ اب اس اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے اس کو قید کیا جاتا ہے، اس کے اوپر پابندی رہتی ہے، وہ اچھل کود نہیں سکتا، اس کو کلاس میں بیٹھ کر محنت سے پڑھنا ہے۔ جب وہ پڑھتا ہے تب جا کر اس کو ڈگری ملتی ہے، وہ کسی لائق ہوتا ہے۔ ایسی زندگی کے اور بھی بہت سارے معاملات، بھئی ہم کو روزی روٹی کی ضرورت پڑتی ہے، ہم کو معاش کی، پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، ہم دکان کھول کے بیٹھتے ہیں، صبح سے شام تک دکان کھول کے بیٹھے رہتے ہیں چند پیسوں کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بال بچوں کو کھلانے کے لیے ہم اپنے آپ کو قید کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ دوسری سرگرمیاں بند، سیر و تفریح بند، ادھر ادھر بھٹکنا بند، فضول ٹائم پاس کرنا بند، بالکل ہم سنجیدگی سے اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری ضرورت پوری ہو، ہم ایک باعزت زندگی گزار سکیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہم کسی کے محتاج نہ ہو، غریب نہ ہو۔ ایسے ہی بچہ جتنی بھی پابندی جھیلتا ہے وہ اس لیے جھیلتا ہے کہ وہ آگے پڑھ لکھ کر اچھا بن جائے، ترقی کر لے۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ مومن اللہ کی نعمتوں کا مستحق ہو،
بندہ مومن کو جنت ملے، اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان ترقی کرے، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی اس کو حاصل ہو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 صفات رکھی ہے، ایک جانوروں جیسی صفات ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، بک بک کرتا ہے، من مانی کرتا ہے، ایک جانوروں جیسی صفات ہے۔ اور انسان کے اندر ایک دوسری صفات بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، فرشتوں کی صفات۔ وہ اپنے خدا کو یاد کرتا ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے، مہذب رہتا ہے، سلیقہ مند رہتا ہے، وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، وہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کا اتارا ہوا کلام پڑھتا ہے۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، فرشتے انجوائے نہیں کرتے، فرشتے صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور نافرمانی ذرہ برابر بھی نہیں کرتے۔ انسان کے اندر یہ دونوں صفات ہیں۔ انسان چاہے تو اپنے آپ کو فرشتوں جیسا کر لے، بہت پاکیزہ ہو سکتا ہے، اپنے اخلاق اونچا کر سکتا ہے، ایک مہذب، سلیقہ مند اور سنجیدہ اور سوجھ بوجھ والا انسان بن سکتا ہے، بہت ہی بہترین انسان بن سکتا ہے انسان چاہے تو۔ بلکہ اگر وہ انسان اچھا ہو جائے تو فرشتوں سے بھی آگے ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ تو رکاوٹ بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، لذتیں بھی ہیں، عیش و آرام بھی ہے۔ تو انسان کی جو دوسری ضرورت ہے یا دوسری جو صفت ہے وہ جانوروں کی ہے، کھانا پینا، بے تحاشا کھانا پینا، کچھ بھی علم کلم کھانا، بغیر کسی پابندی کے، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ سال بھر ہم یہی کرتے رہتے ہیں، 11 مہینہ کوئی رکاوٹ ہے؟ نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ گھومنے پھرنے میں، نہ انجوائے کرنے میں، جہاں جی چاہتا ہے وہاں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کچھ دن کے لیے، ایک ہی مہینے کے لیے صحیح، جانوروں کی صفت سے فرشتوں کی صفت پہ آ جائے، قوت بہیمیہ یعنی جانوروں کی جو قوت ہے وہ ختم کر کے قوت ملکیہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، فرشتوں جیسی صفت پیدا ہو جائے۔ یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا، جتنا زیادہ فرما بردار ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کے نزد اس کا رتبہ ہوگا، اس کا درجہ ہوگا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو لمٹ رکھا ہے، لمیٹڈ دیتا ہے، روزی دیتا ہے، لمیٹڈ پیسہ دیتا ہے، آدمی کی لمیٹڈ ضرورت پوری کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسی دنیا رکھی ہے جہاں پر کسی چیز کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، عیش و آرام کی، مکان کی، سواری کی، کوئی چیز کی لمٹ نہیں ہے۔ ایسی دنیا میں، ایسی جنت میں بھلا کون جانا نہیں چاہے گا؟ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ بندے اس جنت کے مستحق ہوں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، وجنت عرضها السماوات والارض، اور دوڑو اس جنت کی طرف زمین آسمان سے جس کی چوڑائی ہے، زمین آسمان کے برابر ہے۔ زمین آسمان کی وسعتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہوائی جہاز میں جب آپ جائیں تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کی دنیا اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ آدمی ناپ ہی نہیں سکتا۔ خدا کی کائنات اتنی وسیع ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس جنت کی طرف تم دوڑو جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان کا موقع دیا ہے، یہ ہماری زندگی کا بڑا قیمتی وقت ہے، بہت ہی بہترین موقع ہے۔ اب آپ دیکھیے اسی رمضان میں جو لوگ کاروباری لوگ ہیں وہ کیسا چانس ڈھونڈتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، پھلوں کا کاروبار بہت ہوگا، رمضان کا مہینہ آ گیا، کپڑوں کا کاروبار بہت ہوگا۔ ہر آدمی زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت کے اس میں منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا آپ کپڑے بیچیے، کمائیے، جتنا روزی روز کرنا ہے آپ محنت کیجیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ چاہتا ہے کہ یہ تو دنیاوی کامیابی ہے، دنیا میں کچھ دنوں کے لیے آپ کو خوشحالی مل جائے گی، کچھ پیسے کی فراوانی ہو جائے گی، کچھ زیادہ آمدنی ہو جائے گی۔ کتنا دن چلے گا یہ؟ مہینہ 2 مہینہ، اس سے زیادہ نہیں چلنے والا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ مومن ایسی نعمتوں کو حاصل کرے جو ہمیشہ ہمیشہ والی ہو۔ اب دیکھیے رمضان کے مہینے میں ہی ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ کوئی معمولی حکم نہیں ہے،
یہ زکوٰۃ جو ہے ہم جتنا بھی زکوٰۃ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، ہمارا اصلی پیسہ یہی ہے۔ ابھی ہماری جیب میں جو ہے پیسہ یہ تو ہمارا ہے، ہم اس کو کھا پی کے استعمال کر لیتے ہیں۔ اصل جو پیسہ جمع ہونے والا ہے وہ جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیں، جو ہم زکوٰۃ دے دیں، جو ہم خیرات کر دیں، اصلی پیسہ وہی ہے، کیونکہ یہی پیسہ ہم کو مرنے کے بعد کام آئے گا۔ ہماری جیب میں جو پیسہ ہے، اگر ہمارا جو مکان ہے، ہمارے پاس جو گاڑیاں ہیں، یہ سب تو وارثوں کا ہے، بچوں کا ہے، ہم کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے، نہ مکان لے کے جا سکتے، نہ دکان لے کے جا سکتے، نہ پیسہ لے کے جا سکتے۔ وہی پیسہ ہم کو کام آئے گا جو ہم اللہ کی راہ میں دیں گے۔ مرنے کے بعد آدمی آرزو کرے گا کہ کاش میں اور زیادہ خرچ کیا ہوتا تو آج مجھ کو مل جاتا۔ ابھی جیسے ہم بینکوں میں پیسہ جمع کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ جمع کر رہے ہیں اتنا اچھا ہے، جتنا زیادہ رہے گا کام آئے گا، کوئی پریشانی ہوگی، بیماری ہوگی تو ہم اس کو استعمال کر لیں گے۔ ہم اچھے سے اچھا کاروبار کرتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ ہم پیسے والے ہوں گے اتنا زیادہ ہماری زندگی آرام سے گزرے گی۔ مرنے کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے، اور وہ زندگی ان لمیٹڈ ہے، جہاں ہم 50 60 سال 70 سال 80 سال دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے تو ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، کھانا پینا ہر چیز کا، عیش و آرام کی۔ تو جتنا زیادہ ہم نیکی کریں گے، جتنا زیادہ ہم صدقہ خیرات کریں گے، وہی ہم کو وہاں ملے گا۔ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم کو کچھ پیسہ ملتا ہے؟ نہیں، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کا اجر ہم کو آخرت میں ملے گا۔ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے گا۔ یہ تو اللہ کی وہ نعمتیں ہیں یا وہ احکامات ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے کے جو فوائد ہیں وہ مستقل ہیں۔ روزہ رکھنے سے آدمی کی شہوت کم ہوتی ہے، اس کی جو جانوروں جیسی صفات ہیں، لاپرواہی کی، لاؤبالی کی، وہ صفات کمزور پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آدمی اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، من مانی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے بعد وہ میرے سامنے جھکے، میری فرما برداری کرے۔ روزہ رکھنے کا مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے۔ روزہ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے۔ آپ سوچئے کہ ایک رمضان کی وجہ سے، ایک روزے کی وجہ سے آدمی سینکڑوں گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے، غلط بیانی، دھوکہ دہی، چال بازی، جتنی مکاری پورے سال کرتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کا مقصد بھی گناہوں سے بچنا ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ اگر ایک مسلمان اور ایک انسان اچھا انسان بن جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کچھ بھی ثواب نہ دیتے آخرت میں، تب بھی ایک انسان سدھر جائے، سیدھے راستے پہ آ جائے، نیک بن جائے، اس سے بڑی خوبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی خوبی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ سوچئے کہ جو لوگ جن کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، ماں باپ کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنے اولاد کو سدھارنے کے لیے کہ بچہ سدھر جائے، بچہ آوارہ گردی نہ کرے، غلط لوگوں میں نہ جائے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے غلط راستے پہ نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو آدمی روزہ رکھ کر غلط کام کرے، جو آدمی روزہ رکھ کر ممنوع کام کرے، تو اللہ کو اس کو بھوک اور پیاس سے کوئی دلچسپی نہیں، اللہ تعالیٰ اسے کوئی غرض نہیں کہ بھئی اگر آدمی روزہ رکھنے کے بعد فلمیں دیکھے، روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولے، روزہ رکھنے کے بعد غلط کام کرے، تو روزہ تو ہوگا، شرعی طور پہ، فقہی طور پر روزہ تو ہوگا، لیکن اس روزے کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ اس کو کیا حاصل ہوا؟ بھوکا اور پیاسا رہا، باقی کام تو اس نے من مانی کی ہے۔ تو روزے کا مقصد یہ کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، اس کے اندر تواضع و عاجزی انکساری ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ روزہ آدمی کے ایمان کو اور پکا کرتا ہے۔
صبح سے لے کر شام تک 11 12 13 گھنٹے تک آدمی مسلسل عبادت کرتا ہے۔ ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جو کنٹینیو اتنی دیر تک ہوتی رہے۔ نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں 10-15 منٹ، بس 20 منٹ، ہے نا؟ صدقہ خیرات آپ نے لیا اور دیا۔ روزہ صبح سے شام تک بندے کے دل میں یہ یقین پیدا کرتا ہے اس کا کوئی خدا ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس سے حساب لینے والا ہے، تبھی تو وہ گناہوں سے بچتا ہے وہ۔ تو یہ دوسری عبادتوں کے مقابلے میں روزہ بہت دیر تک ہماری تربیت کرتا رہتا ہے، ہم کو سدھارتا رہتا ہے۔ تو یہ روزے کے فوائد علماء نے بتائے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سدھر جاؤ، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، تمہارا ایمان پختہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر بڑھ جاتا ہے کہ عام دنوں میں آدمی جو نفل پڑھتا ہے، جو فرض پڑھتا ہے، رمضان کے مہینے میں جو نفل پڑھتا ہے اس فرض کے برابر ہے۔ عام دنوں میں جو فرض ادا کرتے ہیں ہم، 5 وقت کی نماز ہے اور دوسری چیزیں ہیں، رمضان کے مہینے میں نفل پڑھتے ہیں تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جو ہم فرض ادا کرتے ہیں اس کا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ صرف روزے کی برکت کی وجہ سے، یعنی روزے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، اور جو فرض ہم ادا کر رہے ہیں اس کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تراویح ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل نہیں پڑھی ہے، اس لیے نہیں پڑھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو فرض سمجھ لیں یا لوگوں پر فرض ہو جائے اور پھر کر نہ پائیں۔ یہ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے کہا کہ دیکھو یہ شوق کی بات ہے، یہ جذبے کی بات ہے، آپ جتنی زیادہ نفل پڑھیں گے، جتنی زیادہ عبادت کریں گے، آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ البتہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، اگر آپ کے اوپر فرض ہو جائے اور آپ پھر نہ کریں تب تو گنہگار ہوں گے۔ جیسے عشاء کی نماز، 5 وقت کی نماز اگر آپ نہ پڑھیں تو آپ گنہگار ہوں گے کیونکہ وہ فرض ہے۔ ایسے ہی اگر تراویح کی نماز فرض ہو جاتی اور آپ نہ کر پاتے یا ہم ادا نہ کر پاتے تو ہم گنہگار ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن پڑھ کر یہ بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق دے وہ پڑھے۔ ہم لوگ 8 رکعت اور 20 رکعت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو نفل ہے، ایکسٹرا عبادت ہے۔ ارے جتنا زیادہ کریں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ 8 پڑھیں گے آپ کو 8 کا ثواب ملے گا، 20 پڑھیں گے تو 20 کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ رات میں تہجد بھی پڑھیں 4 رکعت 8 رکعت 12 رکعت تو کیا اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ وہ بھی ثواب ملے گا۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپیہ۔ اگر کوئی آدمی 5 روپیہ دے گا تو کیا اوپر کا پیسہ، اوپر کا ثواب نہیں ملے گا؟ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ 5 کیا 10 دے، 50 دے، 100 دے، جتنا دے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ فرائض کی تو لمٹ ہے، 4 رکعت ہے، 2 رکعت ہے، 3 رکعت ہے۔ نوافل کی لمٹ نہیں ہے، نوافل کو اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ آپ جتنا زیادہ لینا چاہیں آپ کے حوصلے کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ چاہتا بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں، زیادہ سے زیادہ اچھا عمل کریں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی ڈیوٹی کرتا ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، اس کو اس کی تنخواہ ملتی ہے، لیکن 12 گھنٹے کے بعد اگر وہ 2 گھنٹے اور کرتا ہے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، مالک اس کو اور زیادہ مانے گا، بلکہ اس کی تنخواہ سے بڑھا کر دے گا، اس کو کپڑے بھی دے سکتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے۔ اور اگر وہ روزانہ 2 گھنٹہ زیادہ دیتا ہے، 2 گھنٹہ تو بہت دور کی بات ہے، 12 گھنٹہ کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ بھی دے دیتا ہے تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں کہ ہاں واقعی کتنا وفادار ملازم ہے کہ اپنی ڈیوٹی تو کرتا ہی ہے اور ایکسٹرا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان کے مہینے میں ہم کو موقع دیا ہے، اور ایک عبادت نہیں ہے، ایک ہی وقت میں کئی عبادتیں چل رہی ہیں۔ تراویح ہوتی ہے، ہم نفل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تہجد کے وقت، سحری کے وقت ہم اٹھتے ہیں
10-15 منٹ پہلے اٹھ کے ہم 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. سحری کے لیے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے. یہ ایکسٹرا انعام ہے. پھر اس کے علاوہ تراویح میں ہم پورا قرآن پاک سنتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اب یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ نہیں پاتے کیا حکم آیا. جتنا قرآن پاک کو سمجھنے کا فائدہ اور ثواب ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب جو اس کو سمجھنے کا ہے. پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کا ہے. اس لیے کہ پڑھائی اسی لیے جاتا ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. آپ دنیا کی کوئی کتاب بغیر سمجھے پڑھی نہیں جاتی. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے ایسی کہ جس کو لوگ یا ہندوؤں میں ہوگی وہ لوگ بھی اپنا بھگوت گیتا اور کیا کیا رامائن پڑھتے ہیں وہ بھی بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں. وہی حال مسلمانوں کا بھی ہے. قرآن پاک اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ مسلمان اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے. قرآن پاک میں احکامات ہیں. قرآن پاک صرف ثواب کی چیز نہیں ہے. ہم لوگوں نے صرف ثواب کی چیز سمجھ رکھا ہے. قرآن پاک عمل کرنے کی چیز ہے. ایک دستور ہے, ایک قانون ہے, ایک ضابطہ ہے. اس کو ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میں چھوٹی سی صورت اذا زلزلت الارض کو سمجھ کے پڑھوں یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں پورا قرآن بغیر سمجھے پڑھوں. ثواب ملے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے کے لیے ہے, ہم کو بے پناہ ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس مقصد کو پورا کرتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھیجا ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ اس مسجد میں قرآن کی تفسیر ہوتی تھی, لوگ دلچسپی نہیں لیتے تھے. لوگ اتنا یعنی اپنے آپ کو تھکا محسوس کرتے ہیں کہ تراویح کے بعد وہ 15 منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. چنانچہ بند کرنا پڑا. لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے کہ بھائی تراویح میں ہم نے آج ایک پارہ آدھا پارہ پڑھا ہے, 15 منٹ بیٹھ کر آپ اس کا خلاصہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات دیے ہیں. ہم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. حالانکہ وہ اسی لیے اترا تھا اور آپ کو ثواب بھی اسی لیے دیا جاتا ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو کبھی تو آپ کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اس کو سمجھیں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور جب آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تو آپ اس پر عمل کریں گے. عمل کی راہ ہموار ہوگی. یہ ہے قرآن کا پروسیجر. تلاوت کا اہتمام, قرآن سمجھنے کا اہتمام, نوافل کا اہتمام, صدقہ خیرات, زکوٰۃ جو ہے پورے حساب کے ساتھ پوری دیانت داری کے ساتھ ادائیگی. اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے میں اتنے نیکیوں کے ذرائع رکھے ہیں کہ بندہ کا حوصلہ جو ہے جتنا حوصلہ ہو وہ ان نیکیوں کو حاصل کر لے اور جنت کو حاصل کر لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے جو ثمرات ہیں, جو فوائد ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو حلال کاروبار نصیب فرمائے. ایک بات رہ گئی تھی کہ جتنا روزہ رکھنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ حلال روزی ضروری ہے. اگر حرام روزی رکھ کے کسی نے روزہ رکھا, حرام مال کھا کے روزہ رکھا تو اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حرام مال کو تو صدقہ خیرات بھی قبول نہیں کرتا. کوئی آدمی چوری کر کے خیرات کرتا ہے تو اس کی بھی اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے. تو جہاں رمضان میں ہم عبادات کا اہتمام کرتے ہیں وہیں ہم کو روزی کا بھی, حلال روزی کا بھی انتظام کرنا چاہیے. اگر حرام روزی ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. جو لوگ گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام دنیا میں, تمام عالم اسلام میں اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.